الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، تمام مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے، اس لیے صرف اور صرف اسی سے مانگنا چاہیے۔ کوئی حاجت ہو، کوئی دلی مراد ہو، پوری نہ ہو رہی ہو تو اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جسے اللہ کے خزانوں سے لینا آ گیا، اس کے دنیا میں بھی مزے ہیں اور آخرت میں بھی اسی کی موجیں ہیں۔ وہی انجوائے کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جس کو اللہ سے لینا آ گیا۔ اس لیے بھکاری کو بھیک مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے کہ میں نے بادشاہوں کے بادشاہ سے، سخیوں کے سخی سے، جواد اور کریم اور رحیم سے، ودود اور غفور سے مانگنا کیسے ہے۔ میں نے یہ سلیقہ، یہ طریقہ جس کو آ گیا، وہ اس دنیا میں بھی جنت میں ہے، آخرت میں بھی جنت میں ہوگا، اللہ کی رضا پہ خوش ہو جائے گا جس کو اس دنیا میں مانگنا آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ جوتے کا تسمہ جو ٹوٹے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ یعنی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کا سوال بھی اللہ سے کرو۔ کوئی بڑی چیز مانگنی ہے تو بھی اللہ سے مانگو، کوئی چھوٹی چیز مانگنی ہے تو بھی اللہ سے مانگو۔ سامعین، بہت سے اوقات ایسے ہیں جن میں دعائیں خوب قبول ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک وقت تہجد کا ہے۔ جو شخص پچھلے پہر اٹھ کر رب سے مانگتا ہے، اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں بلکہ جو بھی حاجت پیش کرتا ہے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما دیتے ہیں۔ تمام حاجات اور نیک مرادوں کے پورا ہونے کے لیے ہم نے قرآن کریم سے ایک آیت کا انتخاب کیا ہے، وہ آپ پڑھیں بوقت تہجد 101 دفعہ۔ سورہ حج کی آیت نمبر 40 کا جو حصہ ہم نے تلاوت کیا ہے، آپ وہ پڑھیں 101 دفعہ، اول آخر 7 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ وظیفہ کرنے سے پہلے باوضو ہو کر 4 رکعت 6 رکعت تہجد کی نوافل ادا کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہجد کو اپنے اوپر لازم پکڑو، اس لیے کہ یہ صالحین کا طریقہ ہے، آپ سے پہلے اللہ والے ایسے کیا کرتے تھے۔ تہجد جو ہے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تہجد میں قبر کا نور ہے۔ جو لوگ تہجد کے عادی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کی چاشنی چکھ لیتے ہیں، مزہ چکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا، ان کو تو پچھلے پہر نیند بھی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو تہجد کے وقت سلا دیتے ہیں کہ تم نیند کرو، میرے پیارے بندے، میرے محبوب بندے مجھ سے مانگ رہے ہیں اور میری عبادت میں مصروف ہیں، مجھ سے کلام کر رہے ہیں اور محو گفتگو ہیں۔ تو آپ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ اب میں تلاوت کر دیتا ہوں جو حصہ سورہ حج کی آیت نمبر 40 کا ہم نے منتخب کیا ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، ان اللہ لقوی عزیز، ان اللہ لقوی عزیز۔ تلاوت آپ نے سن لی، وظیفہ بھی آپ نے سماعت کر لیا اور طریقہ بھی آپ نے سن لیا۔ دنوں کی تعداد نہیں ہے
جب تک آپ کی حاجت پوری نہ ہو، جب تک آپ کی نیک مراد پوری نہ ہو، جس پریشانی میں مبتلا ہیں، جس مشکل میں آپ پڑے ہوئے ہیں، جب تک وہ مشکل آسان نہ ہو جائے، جب تک وہ پریشانی سکھ میں نہ بدل جائے، تب تک یہ وظیفہ جاری رکھیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔